حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ کبھی امیجن کیا آپ نے پرندوں کو روزی کیسے ملتی؟ یہ حدیث میں ایسی اچھا ہو سکتا ہے انسانوں کے بارے میں فرمایا جاتا، نبی پاک فرما دیتے، جانوروں کے بارے میں فرما دیتے، پرندوں کے بارے میں کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ۔ آپ کو دنیا میں پتہ ہے پرندے کتنے ہیں؟ ایک کیلکولیشن کے مطابق اس دنیا میں جتنے جانور ہوتے ہیں نا وہ انسانوں کا ملٹیپلائی بائی 10 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم 8 ارب ہیں تو وہ 80 ارب ہیں، ساری جانور، چوپائے اور جتنے بھی جانور ہیں، انسیکٹس بھی اس میں ملا لیں، لیکن فرمایا پرندے اس کا ملٹیپلائی بائی 10 ہوتے ہیں۔ اٹ مینس اس دنیا میں اپروکسیمیٹلی 800 ارب پرندے ہیں، ٹھیک ہے؟ 800 ارب پرندے روز کہاں سے کھاتے ہیں؟ کوئی سپلائی لائن کو جا کے ان کو درختوں پہ پہنچاتا ہے؟ کسی گھونسلے میں کوئی آپ نے کبڈ دیکھی، کسی گھونسلے میں آپ نے کوئی سٹاک دیکھا کہ جناب یہ کل کا چارہ ہے، یہ رات کا چارہ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے لیے چارہ ہے؟ نتھنگ ایلس۔ ہر پرندہ 800 ارب پرندے اپروکسیمیٹلی روز صبح فجر کے بعد بھوکے نکلتے ہیں، اور جب شام اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو سب کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سب کو کون کھلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ ایمان لاؤ نا، توکل کرو۔ جب پرندوں کو 800 ارب پرندوں کو روزی دے سکتا ہے، ارے میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں، میں ٹینشن ہی نہیں ختم ہو رہی، کال کرو تھی نو ہے، سال بعد کیا ہوگا، بچی کی شادی کیسے ہوگی، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، ارے مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، ڈالر اوپر ڈالر نیچے، اسی ٹینشن میں مر گئے۔ یار جو رب چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من دے سکتا ہے وہ اس نے مجھ سے بھی وعدہ کیا ہے۔ سیکھو نا حضرت ابراہیم سے، کاش یہ توکل نصیب ہو جائے۔ تھوڑی ایج اور بڑھتی ہے، آپ نے ایک بار ایک بڑا کمال کا منظر دیکھا کہ ایک بندے کو سمندر میں اس کی ہلاکت ہو گئی، سمندر میں وہ ڈوب کے مر گیا، مچھلیوں نے کھایا اس کی باڈی کو، تھوڑی دیر بعد اس کی لاش سمندر کے کنارے پہ آئی تو پھر جانوروں نے کھایا، اس کے بعد دیکھا کہ پرندے آئے، پرندوں نے بھی اس کی باڈی سے کھایا۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ یہ بندے کو قیامت کے دن تو کیسے اٹھائے گا؟ ایمان تو تھا مگر اس کی باڈی کے اجزاء تو 3 الگ الگ مخلوقات کھا گئی، اور قیامت کے دن یہ واپس کھڑا ہونا ہے اس نے۔ تو سبحان اللہ، آپ نے اللہ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ۔ پھر یہ دیکھیں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود 3 پارے میں سورہ بقرہ۔ آپ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ ارشاد ہوتا ہے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم تو ایمان نہیں لایا، تجھے یقین نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ ایمان لایا ہوں، مجھے یقین ہے مگر میں ذرا دل سے دیکھنا چاہتا ہوں اور قرار آ جائے، میں عین الیقین چاہتا ہوں، میں اس کو مزید دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، قرآن کہتا ہے رب نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندے لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، فرمایا اس کو اپنے ساتھ ہلا لے، اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دے، مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، فرمایا پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب ہوا کیا، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ 4 پرندے لیں۔ اب آپ نے 4 پرندے الگ الگ لیے، مور لیا، کبوتر لیا، آپ نے مرغ لیا اور ایک گدھ لیا، ان 4 کو اپنے ساتھ تھوڑا ٹائم رکھا تاکہ وہ آپ سے انسیت پالے، تاکہ 4 کے بارے میں کنفرم بھی ہو جائے کہ یہی 4 ہے، کوئی اور مکس نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے 4 کو ذبح کیا، 4 کا قیمہ بنایا اور 4 کا قیمہ مکس کر دیا، 4 کا الگ الگ نہیں، 4 کا ٹوٹل مکس کر دیا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس سمجھ لیں 4 پہاڑ پر رکھ دیے، الگ الگ پہاڑوں پر، اور 4 کی جو چہرے تھے یعنی ان کی کھوپڑیاں تھیں وہ اپنے پاس رکھی، اس کا قیمہ نہیں بنایا، یعنی ان کے سر آپ کے پاس ہیں 4 پرندے کے، 4 کا مکس قیمہ ہو چکا ہے، اور 4 الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیے۔ قرآن نے کیا کہا تو انہیں پکارو، اب یہ بھی ذرا میں آگے آ کے بتاؤں گا اس ایک خوبصورت آیت کے اس جز سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ انہیں پکارو، تو آپ نے کہا یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور۔ آپ کی پکار پر وہ 4 پرندے جو ہیں ان کا قیمہ اب آسمان پر اڑنا شروع ہوا ہے۔ فکشن، گرافکس، آج کل اینیمیشن کا دور ہے، کمپیوٹر پر جناب لوگ بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں،
سنو 5000 سال پہلے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کیا ہوتا ہے، ان چاروں کا کیما اڑتا ہے، اور اب جس کا مرغ کا ہے وہ مرغ کی طرف، مور کا ہے تو مور کی طرف، کبوتر کا چاروں کے جسم پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں، سر نہیں ہے، سر تو آپ کے پاس ہے نا، وہ چاروں پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں مگر سر نہیں ہے، قریب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے ان کا سر جو ہے وہ واپس ان کے پاس لگا دیا، سب سر بھی ان کا لگ گیا، آ کر دانا چگنے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا واقعہ دیکھا اور آپ کے دل کو اطمینان اور قرار آیا، میرا رب یہ ہے۔ کیسے ہیں کہتے ہیں کسی کو شیر کھا جائے، کسی کو مچھلی کھا جائے، کسی کی سمندر میں موت آ جائے، معاذ اللہ کسی کے پرخچے اڑ جائیں، کوئی آگ میں راکھ ہو جائے، میرا رب چاہے تو سب کو دوبارہ جسم، ان کی تمام باڈی کو پھر کریٹ کرے گا اور وہ قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ حضرت ابراہیم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ پہلی بات، میرے رب کی قدرت کیسی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، علماء کہتے ہیں، صوفیانہ تفسیر اس کی لکھی گئی کہ 4 پرندے کیوں لیے گئے، کبوتر، مور، گدھ اور چوتھا مرغ۔ فرمایا ان چاروں کی نا ایک بری خصلت ہے، مرغ ہے اس کے اندر شہوت بہت ہے، جو کبوتر ہے اس کو اپنی اڑان پر بڑا ناز ہے، بڑا تکبر ہے، بہت اونچا اڑتا ہے۔ فرمایا گدھ جو ہے اس کا کیا پرابلم ہے، گدھ کے بارے میں فرمایا کہ وہ لالچی بہت ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور پرندہ ہے مور، اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے، وہ خوبصورتی کی وجہ سے بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ 4 بری عادتیں ہیں، اس کو ذبح کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم بھی اپنی اونچی اڑان، اپنے اونچے مرتبوں، اپنے اونچے مقام کا تکبر چھوڑ دو، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دو، ہوس اور شہوت کے بعد اپنے آپ کو بچا لو، لالچ کر کے دنیا کے بال کے پیچھے بیڑا غرق اپنا نہ کرو، اگر ان عادتوں کو ذبح کر دو تو اللہ آج بھی تمہارے دل کو زندہ فرما دے گا۔ ان کو زندہ کیا نا، فرمایا ان عادتوں کو ختم کرو، رب تمہارے دل کو زندہ فرمائے گا اور اس میں نور داخل فرما دے گا۔ علماء نے اس کی صوفیانہ تفسیر یہ لکھی۔ اور اب ایک اور عقیدے کی بات بھی، کنفیوژن پھیلانے والے بہت کنفیوژن پھیلاتے ہیں، میں تو قرآن سے آج آپ سے بات کر رہا ہوں نا۔ اللہ نے کیا کہا کہ انہیں پکارو، وہ تو دنیا میں نہیں تھے، پرندے مر چکے تھے، کیما بن چکا ہے، کیما بنے ہوئے پرندوں کو رب کہہ رہا ہے پکارو۔ حضرت ابراہیم نے کیسے پکارا، یا ایھا الدیک، یا ایتھا الحمامہ، آپ کبوتر کو پکار رہے ہیں، آپ گدھ کو پکار رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے پکارو اور نبی پکار رہے ہیں۔ آج کسی کو نہ جانے یا رسول اللہ سے پرابلم ہو جاتی ہے، کسی کو یا غوث پاک سے یا پرندوں کو پکار رہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب دنیا سے اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس کو پکارنے میں کوئی خدا نہ خواستہ پرابلم نہیں ہے۔ اللہ سمجھ کے تھوڑی پکارتا ہے کوئی، اللہ کے بندے سمجھ کر ہی پکار رہے ہیں نا، اللہ کی مخلوق سمجھ کر پکار رہے ہیں۔